جو صحافت کے ساتھ منسلک ہیں، اخباریں لکھتے لکھتے ان کے ہاتھ تھک جاتے ہیں، جو غریب لوگوں کی بات کرتے ہیں، اپنی لائف کو ختم کر دیتے ہیں، یا وہ پولیس والوں کے ہاتھوں سے مارے جاتے ہیں یا کوئی کرمنل انہیں مار دیتا ہے۔ کہ جب لوگ فراڈ کرتے ہیں، کسی کا مال کھا جاتے ہیں اور اس کے بعد تاکہ وہ ہم سے پیسوں کا واپس مطالبہ نہ کرے تو اس کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیتے ہیں۔ دینا ان کے ہاتھوں میں ڈور، جو یہ جانتے ہیں کہ غریب آدمی کی زندگی کیسے گزارنی، اس کو تحفظ کیسے دینا ہے، ان سرکاری اسکولوں میں بچوں کو تعلیم کیسے دینی ہے۔ میں 95% FIR ایسی ہوتی ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ 12 نیوز چینل پر موجود مہمانوں کے خیالات اور رائے کے لیے چینل ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، یہ سب ان کی خود کی رائے ہوتی ہے۔ چینل صرف خبروں اور معلومات کو پیش کرتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ معلومات کو درست اور قابل اعتماد رکھیں، لیکن ہم کوئی ضمانت نہیں دے سکتے کہ یہ ہر صورت مکمل یا بالکل درست ہوگا۔ ہمارا مقصد آپ کو تازہ ترین خبروں اور معلومات فراہم کرنا ہے، اس لیے براہ کرم یہ ذہن نشین کریں کہ چینل کے مہمانوں کی رائے ان کی خود کی ہوتی ہے اور چینل صرف ان کو ظاہر کرتا ہے۔ 12 نیوز کمیونٹی کا حصہ بننے کے لیے شکریہ۔ آج اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے پاکستان کے اس جرنلسٹ گروپ سے جن کا کام پاکستان کے اندر کرائم پہ کام کرنا ہے۔ کرمنل کیا پاکستان کے اندر پیدائشی ہوتا ہے یا اس کو ہمارا معاشرہ بناتا ہے؟ تو اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، کرمنل ہو کمٹ دا کرائم۔ کیا یہ کرائم ہمارے معاشرے کا کیا یہ حصہ ہے، یا پولیس کا جتنا بھی محکمہ ہے وہ ایک FIR کسی بھی ملزم کے خلاف دے دیتا ہے، مگر اس FIR کو اگر کوئی غلط ثابت کر سکتا ہے تو وہ وہاں کا کرائم رپورٹر ہی غلط کر سکتا ہے۔ آج ہم اپنے اس ٹاپک پہ بات کریں گے سینئر جرنلسٹ سے، جن کے خاندان جو کہ ایک خاندانی اہل صحافت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد سلیم پاشا صاحب جو اہل صحافت کا اس دور کا بہت بڑا نام ہے، ان کے بیٹے ہیں خرم پاشا صاحب، جنہوں نے تقریباً 20 سے 25 سال اسی صحافت کو دیے، اس صحافت کو دیے، اور گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کیا تعاون کیے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو کرمنل پہ انہوں نے لکھا اور جتنی FIR لوگوں پہ کٹی، ان میں سے کتنی انہوں نے غلط ثابت کی، کتنی حق پہ تھیں، ان سارے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اور آج اپنے پروگرام کے اندر سیاست پہ بھی بات کریں گے، اور میرے جو گیسٹ ہیں خرم پاشا صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا پہلا سوال کہ ایک کرمنل کیا پیدائشی ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس کو کرمنل بناتا ہے؟ دیکھیں، پیدائشی طور پہ تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب میں بطور صحافی یہ بات کروں کہ میں پیدائشی طور پہ صحافی تو نہیں تھا، اسی طرح آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں گے، پیدائشی طور پہ کوئی بھی اس فیلڈ کا حصہ نہیں ہوتا۔ حالات و واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہر بندے کی اپنی چوائس ہے کہ اس نے کس فیلڈ میں جانا ہے، اور ایک جو کرمنل ہیں اس کے لیے بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اس کو کرمنل بننے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ایک یہ تفریق کرنی پڑے گی کہ کچھ لوگ خاندانی دشمنیوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ خود کرمنل نہیں ہوتے، وہ صرف دشمنیاں نبھا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک کرمنل وہ ہوتا ہے جو اس سوسائٹی میں چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، دیگر وارداتیں کرتا ہے، لوگوں کی عزتوں پر حملے کرتا ہے۔ ایک کرمنل وہ ہوتا ہے، اور اس میں اگر آپ مزید اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو بہت سارے ایسے حالات و واقعات ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں محکمہ پولیس کے بھی کچھ لوگوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے جو لوگوں کو کرمنل بننے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ کالی بھیڑیں کہہ سکتے ہیں سر انہیں؟ ڈیفینیٹلی، سارے محکمے کو تو نہیں، لیکن بیشتر لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں۔ سر کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی FIR جو آپ کو یاد ہو، جو پولیس نے کسی ناجائز آدمی پہ کاٹی ہو اور آپ نے اپنی سٹوری کر کے اس کو غلط ثابت کیا ہو؟ میرے نزدیک جتنی FIR جو میں نے اپنے ہوش و واس میں دیکھتا ہوں، اکثر ساری FIRs کا تو ہمیں علم نہیں میں ہوتا، کچھ کی بات کر رہا ہوں جو گزرتی ہیں اس میں 95% FIRs ایسی ہوتی ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقوع جب سرزد ہو جاتا ہے تو جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جس کو میں نے اس وقوعے میں پھنسانا ہے یا جس کے خلاف FIR درج کرانی ہے، وہ اصل واقعے سے
ہٹ کے بھی کچھ چیزیں اس میں ایڈ کرتا ہے تاکہ اس پہ دفعات زیادہ لگ سکیں اور یہ پھنس سکے. تو جو اس کے ساتھ اصل واقعہ ہوا ہوتا ہے وہ اس کو بھی خراب کر بیٹھتا ہے. جو سینئر لوگ ہیں, جو سینئر پولیس افسران ہیں یا قانون دان ہیں, وہ ہمیشہ میں یہ گائیڈ کرتے آئے ہیں کہ آپ کو وقوع کے مطابق ہی ٹو دا پوائنٹ ایف آئی آر درج کرانی چاہیے, تو اس کے اثرات اچھے ہی نکلتے ہیں. کئی لوگ اچھا بھلا ٹھیک واقعہ ہوا ہوتا ہے. واقعہ یاد ہو سر, کوئی واقعہ آپ نے کوئی کیا ہو اس طرح کا کیس کہ کسی شخص کو آپ نے بچایا ہو کہ پولیس والوں نے ایف آئی آر دی ہو اور آپ نے یہ ڈکلیئر اس طرح تو بہت درجنوں واقعات ہیں. اس میں میں ایک ذکر کروں گا ایک اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے. اس کا نام تو میں یہاں پہ نہیں لوں گا, اس وقت وہ لاہور کے بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں. تو یہ بات ہے 2002 کی کہ وہ امریکہ ہوتے تھے اور یہاں پہ انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کی تھی. تو جب وہ پاکستان آئے تو ان ساتھیوں نے جن کے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی اس بندے کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیا, اور اس کی فیملی ساری یو ایس اے تھی. وہ یہاں جیل میں گڑ سڑ رہا تھا. تو میرے ساتھ ان کا رابطہ ہوا کسی حوالے سے. تو جب اس مقدمات میں ہم نے ساری صورتحال کو دیکھا, اس کے میں ہم کودے میدان میں, ان صاحب کو ہم نے سپورٹ شروع کی, تو سب کچھ جھوٹ تھا. لیکن اس جھوٹی ایف آئی آر میں ان کے کئی سال جو تھے وہ برباد ہو گئے. ان کا کاروبار تباہ ہوا, ان کا سکون تباہ ہوا, ان کی فیملی ڈسٹرب ہوئی. تو ایک تو یہ ہمارے ہاں کلچر بہت زیادہ ہے کہ جب لوگ فراڈ کرتے ہیں, کسی کا مال کھا جاتے ہیں اور اس کے بعد تاکہ وہ ہم سے پیسوں کا واپس مطالبہ نہ کرے تو اس کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیتے ہیں. سیم اسی طرح دشمنیوں میں بھی ہوتا ہے کہ مخالفین ایک دوسرے کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کر دیتے ہیں. سر جیسے آپ نے اس بزنس مین کو آزادی دلائی ہوگی, آپ نے بھی بات کی, تو اس کے سر اتنے سالوں کا حساب کس نے دینا؟ وہ اے ایس آئی ہوگا یا کوئی تفتیشی ہوگا, اس نے تو ایک وہ حساب سر جی دنیا میں تو کچھ لوگوں کو دنیا میں بھی نظر آتا ہے. سال واپس کیسے کریں گے؟ اس آفیسر کے ساتھ کیا ہوا ہوگا سر؟ وہ تو ابھی بھی جاب کر رہا ہوگا سر, مگر اس کے جو 10 سال ضائع ہو گئے, جو جیلوں میں گل سڑ رہا تھا, جس کو آپ نے آزادی دلوائی اپنی سٹوری سے, اس بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے ان آفیسرز کو جن کی وجہ سے معصوم لوگ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں؟ سر ایسے آفیسرز کی آج بھی کمی نہیں ہے. اور ایک چیز جو میرے دیکھنے میں آئی ہے, کرائم کی ریشو کنٹرول کرنے میں کافی حد تک پولیس ہماری ناکام ہے آج بھی, جو ایک تلخ حقیقت ہے. لاہور شہر میں کرائم بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے. اب ہوتا کیا ہے, ان کو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں. ایک مثال کے طور پہ ایک چور پکڑ لیتے ہیں, ایک ڈاکو پکڑ لیتے ہیں. اب اس پہ اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے جو اس نے کیا ہوا ہے. اب یہاں ہوتا کیا ہے, چونکہ متعدد وارداتوں کے جو ملزمان ہوتے ہیں وہ ٹریس نہیں ہو رہے ہوتے, تو جو قابو آیا ہوتا ہے وہ دیگر مقدمات کا ملبہ بھی اس پہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو جیل بھجوا دیا جاتا ہے. اس طرح کے معاملات تو آج بھی ہو رہے ہیں اور یہ چلتے آ رہے ہیں. یہ رکتے نہیں, حالانکہ ان کو رکنا چاہیے. ناظرین میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں, خرم پاشا صاحب کرائم میں ایک بہت بڑا نام, جنہوں نے 20 سے 25 سال صرف کرائم کو دیے. بات یہاں پہ یہ نہیں ہے, بات یہاں پر یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو انہوں نے تحفظ فراہم کیا, کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کا تحفظ سوچا؟ کیا ان کی زندگی میں صرف تھریٹس دیکھنے ہیں؟ وہ کبھی پولیس والے کی طرف سے تھریٹس آ رہے ہیں, فیک کالز آ رہی ہیں, کبھی کرمنلز کی طرف سے آ رہی ہیں. کیا ان کی زندگی اسی طرح گزرے گی؟ کسی شخص نے ان کی زندگی کے بارے میں سوچنا نہیں, کوئی تحفظ نہیں دینا. کس نے سوچنا ہے؟ یہ تو خرم پاشا ہیں جنہوں نے 20 سال دے دیے. سر کچھ میرے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ لائف تھریٹ کیا ہوتے ہیں؟ لائف تھریٹس تو پارٹ آف جاب ہیں جی, وہ تو چلتے ہیں. سر کتنی کالیں آئی ہوں گی, ہم تمہیں جان سے مار دیں گے سر. بے شمار. وہ سر ڈر نہیں لگتا کیا سر؟ ڈرنا کیوں سر جی, پارٹ آف لائف ہے, پارٹ آف جاب ہے. سر آپ سلیم پاشا صاحب کے آپ کے ایک ہی صاحبزادے ہیں, وہ ایک بہت بڑا نام رہا ہے اپنے دور کا. سر ان کے آپ بیٹے ہیں, یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ایک اکلوتا بیٹا سر جو کرائم کے اندر ہے, جو سٹوریز کر رہا ہے سر, جس کے لیے آپ نے کسی کے خلاف بولنا ہے تو اس کی طرف سے تھریٹس تو آنے ہیں.
جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی آنی ہیں سر. مگر کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے ان جیسے لوگوں کے بارے میں سوچا؟ نہیں سوچا. سر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان ہو یا ادارے ہوں، وہ ایک صحافی کی ذمہ داری تو نہیں لے سکتے. سر آپ جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے FIR کو رانگ کیا سر. میں سارے ایسے میں اکیلا نہیں ہوں، ایسے میں ایک بات کروں، ہمارے بہت سارے ایسے صحافی میرے سینئرز کئی موجود ہیں بات کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے بڑے بڑے جو جھوٹی FIRs تھیں یا جھوٹے مقدمات تھے ان کو بے نقاب کیا. تو یہ چلتا ہے، اس لیے میرے نزدیک میں تو مائنر لیتا ہوں ان چیزوں کو. تھریڈز آ جانے یہاں پہ اور یہ بھی آپ نے ایک لفظ بولا ہے اکلوتا پن، یہ آج تک میں نے اپنے سر پہ سوار نہیں کیا کہ میں تو محسوس کرتا ہوں اپنے استاد، میرے استاد کی جگہ ہیں آپ سر. یہاں پہ ایک اور بات بھی ناظرین کرتا چلوں کہ بابا جمیل چشتی وہ بھی کرائم رپورٹنگ کرتے رہے، 45 سال انہوں نے پاکستان کو دیے ہیں. تو ان کو بھی اس طرح کے کئی تھریٹس آئے، کئی گورنمنٹس آئیں، کوئی 3 سال کے لیے آئی، کوئی 2 سال کے لیے آئی، کوئی 5 سال کے لیے آئی، مگر ان کے بارے میں نہیں سوچا. دھمکیاں ان کو بھی ملیں، دھمکیاں 2024 میں خرم پاشا صاحب کو بھی ملی. مگر ناظرین ان کی جان کی کوئی قیمت نہیں. کیا ان کے گھر میں جو بچے ہیں وہ رات کو ان کا انتظار نہیں کرتے ہوں گے؟ مگر میرے اکیلے کی آواز یہ کہہ دینا کہ یار ان کے بارے میں کچھ سوچو، ان کے بارے میں کچھ تو کریں، کوئی انہیں سیکیورٹی فراہم کریں. سر میرے ناظرین کو یہ بتائیں کہ سر جب کرائم کے خلاف یعنی کسی کے خلاف آپ جاتے ہیں تو اس کے کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور ینگ جنریشن جو کرائم رپورٹنگ کرنا چاہتی ہے ان کو کیا سبق دیں گے؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ جب آپ کسی بھی جرم کو بے نقاب کرتے ہیں، جب ظالم کو بے نقاب کرتے ہیں اور مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کسی کرپٹ افسر کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں تو آپ کو اس وقت بھی پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کتنا پریشر برداشت کر سکتے ہیں. تو جب آپ کسی کو بے نقاب کریں گے، اس کا اصل چہرہ اس معاشرے کے سامنے لائیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کو پیار کرے گا، آپ کو محبت برے شعر لکھ کے بھیجے گا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے سر، یہاں پہ سر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہ پوری دنیا میں ایسا چلتا ہے، سسٹم چلتے ہیں. مگر باہر کے جرنلسٹوں کو بھی بڑا مشکلات کا سامنا ہر دور میں کرنا پڑتا ہے. خیر یہ تو کرائم کے حوالے سے نا، یہاں آپ اگر نیشنل لیول پہ جائیں تو پالیٹکس کے حوالے سے جو لوگ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، جو حکومتوں پہ تنقید کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوتا ہے. باہر کی بات آپ نے کی ہے، میں انگلینڈ کی بات کر لیتا ہوں، امریکہ کی بات کر لیتا ہوں، سعودی عرب کی بات کر لیتا ہوں. ان کو تحفظ دیا جاتا ہے، ایک آواز بنتی ہے سر. مگر پاکستان کے اندر میں یہ دیکھنے میں نہیں آتا سر. دیکھیں اگر ہم اس چیز کا انالیسس کریں گے نا باہر کے حوالے سے، تو آپ صرف جرنلسٹ کو نہ دیکھیں، بہت سارے شعبے ایسے ہیں جن میں ہم بہت پیچھے ہیں. وہ صرف صحافت ہی نہیں، بہت سارے شعبے دیگر ملکوں سے ہم بہت پیچھے ہیں. دوسری بات ہے کہ میں ہمیشہ ایک چیز اپنے جتنے ساتھی میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، ابھی ماشاءاللہ فیلڈ میں سارے وہ رپورٹرز موجود ہیں اور وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں ہمیشہ اسپاٹ رپورٹنگ کو ترجیح دیتا ہوتا تھا. اب تو چونکہ وسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کمیونیکیشن بہت ایزی ہو گئی ہے. جس دور میں ہم لوگ رپورٹنگ کرتے تھے ہمارے پاس وسائل نہیں تھے ہوتے، تب موبائل فون اتنا عام نہیں تھا. PTCL سے ہمیں سارے جو معلومات ہیں حاصل کرنی پڑتی تھیں. اب وہ دور بڑا جدید ہو گیا. اب تو واٹس ایپ پہ مطلب سوشل میڈیا کی وجہ سے رسائی آپ کی بڑی آسان ہو گئی ہے. آپ کو اپنے گھر بیٹھے ہر چیز آپ کے واٹس ایپ پہ آ جاتی ہے. لیکن پھر بھی میں یہ چیز کہوں گا آج بھی کہ اگر آپ خود اسپاٹ پہ جاتے ہیں، آپ خود جا کے معاملات کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، آنکھوں دیکھا حال دیکھ کے وہاں سے کافی چیزیں آپ آبزرو کر لیتے ہیں. اور جو نیوز آپ کو اسپاٹ پہ جا کے ملتی ہے وہ صرف موبائل کی معلومات پہ یا ٹیلی فون پہ معلومات لینے سے نہیں ملتی. محنت کرنی چاہیے اور روٹین سے ہٹ کر کام کرنا چاہیے. ہر رپورٹر کو انویسٹیگیٹو سٹوریز جو سی ہیں ان پہ ورکنگ کرنی چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، تو بہت اچھی خبریں نکلتی ہیں. سر خرم پاشا صاحب یہاں پہ آج کل کی جو سیاست ہے اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں اور آپ کی رائے لیتے ہیں کہ یہ سیاست کو، الیکشن کو 2024 میں جو ہونے جا رہا ہے اس بارے میں کیا کہیں گے، اور روایتی سیاست جو پچھلے 75 سال سے ہمارے سر پہ سوار ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سیاسی طور پہ تو بھی جو صورتحال ہم اپنے شہر لاہور کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید جو اب اس وقت موسم چل رہا ہے، جتنا ہی سردی چل رہی ہے اس نے سیاسی سرگرمیوں کو ویسے ہی ٹھنڈ ڈالی ہوئی ہے. اور جو کچھ ہو رہا ہے کہ جس طرح
ایک پارٹی کا سر بالکل کچل دیا گیا ہے، تو الیکشن کا وہ جوش و خروش مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا اس حوالے سے۔ ہاں ایک تبدیلی میں نے لاہور میں دیکھی جو کئی سال بعد نظر آئی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے دیکھی، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب خود الیکشن لاہور سے لڑ رہے ہیں، تو مجھے ذاتی طور پہ لاہور میں پیپلز پارٹی کافی ایکٹیو نظر آئی۔ اس سے قبل پچھلے کئی الیکشنز میں پیپلز پارٹی اس انداز میں ایکٹیو نہیں تھی جتنی اب نظر آ رہی ہے۔ سر لوگوں کا سوشل میڈیا پہ بھی کئی دفعہ یہ اکثر سننے میں آتا ہوگا آپ کے کہ بلاول بھٹو زرداری ہیں یا بھٹو، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی اگر آپ ان کی جو نسل کے حوالے سے دیکھیں گے تو بلاول زرداری ہی بنتے ہیں، مگر سیاست لیکن چونکہ سیاسی طور پر پیپلز پارٹی کا جو وجود ہے، جو نام ہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وجہ سے ہے، تو ووٹ بھی جو پیپلز پارٹی کا ہے وہ بھٹو کے نام پر ہی یعنی ہے۔ کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ بھٹو کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے سر؟ ڈیفینیٹلی جو پرانے لوگ ہیں جو اس دور میں جنہوں نے وہ دور بھی دیکھے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی کا سارا سسٹم دیکھا ہوا ہے، وہ تو آج بھی بھٹو کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں۔ وہ چاہے موسٹلی اندرون سندھ میں ان کی چونکہ اکثریت آلویز زیادہ ہوتی ہے، وہ نام اب بھٹو کا ہی ہے۔ سر آپ کیا دیکھتے ہیں جو آج کل کے تقریباً کوئی 10 سال سے نئے سیاستدان پاکستان میں آئے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں سر، تو کیا وہ تو میں کی سیاست ہی میں اکثر دیکھتا ہوں اسمبلیوں کے اندر وہ تو میں گالی گلوچ کی سیاست اکثر چل رہی ہوتی ہے سر، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جو 1970 کی سیاست تھی وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ لڑائی کی ہوتی تھی کہ ہم نے کیا پالیسیز بنانی ہے، چائنا کے ساتھ ورکنگ کیسے کرنی ہے، امریکہ کے ساتھ ورکنگ کیسے کرنی ہے، کس طرح کام کرتا ہے، مگر آج کل کے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ آپس میں لڑتے ہوئے، کرسی کے پیچھے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں سر، اس بارے میں کچھ بتائیں سر۔ یہ ہم سب کی بڑی بدقسمتی ہے، اس میں کسی ایک پارٹی کو اس میں کوئی الزام تراشی نہیں کروں گا، اس میں ہم سب برابر کے ذمہ دار ہیں۔ صرف قوم کا ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے، پیسہ ویسٹ کیا جا رہا ہے، عام آدمی کو ان کی لڑائیوں سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ میں بحیثیت خود ایک مزدور ہونے کے ناطے بات کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی حکومت آئی ہے اس نے ایک عام آدمی کو کیا ریلیف دی ہے؟ آج بھی جو غریب ہے غریب سے غریب تر، اور جو امیر ہے امیر سے امیر تر۔ پاکستان میں تو میں نے اپنے ہوش و حواس میں یہی پالیسیز کو پروان چڑھتے دیکھا ہے۔ ناظرین یہاں پہ بات کرتا چلوں اہل صحافت سے متعلق کہ 1970 سے ایک نعرہ سنا روٹی کپڑا اور مکان کا، ووٹ کو عزت دو کا، ریاست مدینہ کا، اور اس کے علاوہ کئی نعرے ہم سنتے آ رہے ہیں جو پارٹیز کے سلوگنز ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے میرا سوال ہے سر کہ کیا ان میں سے یہ 1970 سے لے کے اب تک تقریباً 53 سالوں میں کیا اہل صحافت کے لیے کوئی کام ہوا سر؟ نہیں جی، کوئی خاص کام نہیں ہوا۔ آج بھی صحافیوں کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے، بے شمار مشکلات کا ان کو سامنا رہتا ہے۔ ایک ورکر جرنلسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، مالکان کی بات نہیں کر رہا، میں ساری بات نہیں کر رہا ہوں، وہ اچھی مچھلیوں کی بات کر رہا ہوں سر۔ تو ابھی بھی ہمارے اکثر و بیشتر جو صحافیوں کی تعداد ہے جو پروفیشنل ہیں، جو باقاعدہ ایک پروفیشنل لوگ ہیں اور ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، آپ یقین کریں وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ سر کس نے سوچنا ہے سر؟ یہ جن اداروں میں کام کرتے ہیں ان کے مالکان سر کو بھی سوچنا چاہیے۔ میں یہاں پہ بات کرتا چلوں سر، ادارے تو اتنے اسٹرانگ یا جتنے بھی ہوتے جہاں تک وہ کرنا چاہتے ہیں کام کرتے ہیں سر، مگر گورنمنٹ کو بھی تو سوچنا چاہیے سر۔ ایک خبر ہے ناظرین، ایک خبر لینے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے ایک جرنلسٹ کو، جو صحیح جرنلسٹ ہے، صبح سے لے کے رات تک ایک خبر، وہ زلزلے کی، وہ سیلاب کی ہے، وہ کسی کی ڈیڈ باڈی کی، سارا دن لگ جاتا ہے۔ وہ ایک خبر بنانے کے لیے کیمرہ مینس ہیں، ایڈیٹرز ہیں، لکھنے والے بیٹھے ہیں، اکیلا ایک اینکر کافی نہیں۔ مگر کیا کبھی آپ لوگوں نے ان کے گھروں کے حالات دیکھے ہوں؟ کیا ان کے بچے کن سکولوں میں جاتے ہیں کبھی یہ دیکھا ہو؟ جو کرائم کی بیٹ کرنے والے لوگ ہیں، شاید کہ ان کی ماں سجدے میں پڑی ہو کہ میرا بیٹا کب واپس آئے گا شام کو۔ تو سر سیاست پہ رہتے ہیں سر، میں یہ دیکھ رہا ہوں آج کل کہ جب جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ سیاسی لوگ گھروں تک جانا شروع ہو گئے ہیں، کوئی گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا ہے کہ اس دفعہ مجھے ووٹ دینا۔ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں سر یہ 75 سال سے ہم ہاں جی، بن رہے ہیں، ہم بن رہے ہیں اور بنتے رہیں گے سر۔ کبھی کسی کا آج فیس آ دنیا، جاتا ہے۔ میری بات سنیں، آج آپ اوور آل دیکھیں، آپ دیگر ممالک کو دیکھیں، وہاں پہ ترقی کی ریشو دیکھیں، آپ اپنے ہمسایہ ممالک کو دیکھ لیں جو آپ کے ارد گرد ہیں کہ وہاں پہ ترقی کی ریشو کیا ہے اور پاکستان میں کیا ہے۔ ہم آج بھی بجلی کی تلاش میں رہتے ہیں، ہم آج بھی
سوئی گیس کی تلاش میں رہتے ہیں. ہم آج بھی پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں. ہم آج بھی ہسپتالوں میں کیا کچھ برداشت کر رہے ہیں. سر آئی ایم ایف سے قرضہ تو بہت لے رہے ہیں سر, وہ غریب لوگوں کے لیے تو لے یہ رہے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے نا کہ جب آئی ایم ایف سے قرضہ ملتا ہے تو ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں, سر دوسرے وہ کو قرضہ اس مبارکباد لیے دیتے لے رہے ہیں نا کہ غریب آدمی سکھ میں رہے, امیر آدمی موج تو میں رہے. وہ سر قرضے کے جو فوائد ہیں وہ عام غریب آدمی تک تو نہیں پہنچ رہے. سر آٹا لینا چاہیے سر, گندم لینی چاہیے. آٹا غریب آدمی کی پہنچ سے ویسے ہی باہر ہے. یہ باتیں جو ہے نا, میں مطلب ایک ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میری اپنی ایک ذاتی اوپینین ہے. سر میں نے سنا کہ یہ آئی ایم قرضے ایف, غریب آدمیوں کو کام نہیں آ سر رہے. آئی ایم ایف جب قرضہ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ غریب پہ ٹیکس نہ لگے, مگر جب اسمبلیوں میں وہی قرضے کی ریشو جاتی ہے تو سارے ٹیکس ہی غریبوں پہ لگے ہوتے ہیں. اس بارے میں کچھ بتائیں میرے ناظرین. میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا کہ سر آپ ایک بہت بڑا نام ہے, سلیم پاشا صاحب کے بیٹے ہیں سر, جو صحافت کے باپ تھے, ہیں, جو ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. سر آپ کے منہ سے وہ سچی باتیں سننی چاہیے سر. آپ خرم پاشا ہیں, آپ نے کرائم کی بیٹ کی ہے, لوگ آپ کو سنتے ہیں سر, آپ کو جانتے ہیں. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ میں نے تو اپنے ہوش و حواس میں, چاہے کوئی بھی حکومتیں آئی ہیں, ایک عام آدمی کے لیے کچھ بھی ہوتے نہیں دیکھا. یار یہ بدقسمتی نہیں, ہم چھوٹے ہوتے ایک نعرہ سنتے ہوتے تھے یا سلوگن سنتے ہوتے تھے کہ جب کسی گاؤں میں بجلی آتی تھی تو واپڈال ایک اشتہار جاری کرتے تھے. ان دنوں اخبارات ہوتے تھے یا پی ٹی وی ہوتا تھا, اس پہ یہ ایڈ چلتا تھا, میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے, تو لوگ بڑا خوشی کا اظہار کرتے تھے. آج شہروں میں وہ حال ہو گیا ہے کہ جب لائٹ آتی ہے گھروں میں تو لوگ یہی کہتے ہیں, یہی کہنا چاہیے میرے گھر میں بجلی آئی ہے. سردیاں آتی ہیں, آپ کی گیس غائب ہو جاتی ہے. لوگ مہنگے سلنڈروں کے ذریعے اپنا چولہا جلائے ہوئے ہیں جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے. گرمیاں آتی ہیں, آپ کے بجلی نہیں سر ہوتی. یہاں پہ ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا دوں سر. کسی دور کا ایک بادشاہ تھا سر, وہ کہتا تھا مجھے لوگ بادشاہ نہیں مانتے. اس نے کہا کروں کیا؟ اس نے وزیر کو بلایا, بلا کے وزیر کو کہتا کہ یار مجھے لوگ بادشاہ نہیں مان رہے, کچھ ایسا کام کرو کہ میں بادشاہ لگوں. اس نے کہا سر آپ اس طرح کریں کہ اپنی عوام پہ ٹیکس لگا دیں. اب بادشاہ نے اعلان کروا دیا جناب اس پہ آپ 10% ٹیکس لگا دیں. عوام پھر نہیں گئی بادشاہ کے پاس. اس نے کہا کہ یار میں نے 2 دن دیکھا عوام میرے پاس آئی نہیں. انہوں نے کہا تم اس طرح کرو کہ 30% اور ٹیکس لگا دو. اس نے 30% اور ٹیکس لگا دیا. عوام پھر بادشاہ کے پاس نہیں آئی. اس نے پھر وزیر کو بلایا کہ یار تم کہتے ہو ٹیکس لگا دو, میری عوام تو میرے پاس آتی نہیں, کوئی فرمائش لے کے آئے تاکہ میں ٹیکس کی اس میں چھوٹ کروں. ہوا کہ ناظرین کہ پھر تیسری دفعہ تھا, وہ کہتا کہ اس کو نا 100% ٹیکس لگا دو عوام کے لیے. اس نے اس طرح کیا, صبح اعلان ہونا شروع ہو گیا بادشاہ کی طرف سے 100% ٹیکس ہے. عوام پھر بادشاہ کے پاس نہیں آئی کہ ہمیں ریلیف چاہیے سر. پھر ہوا گیا, اب پھر اس نے وزیر کو بلایا. اس نے کہا کہ جناب اب آپ اس طرح کریں کہ 100% ٹیکس بھی لگائیں اور 5 جوتیاں بھی ساتھ شامل کریں. سٹارٹ ہو گیا. تیسرے دن عوام بادشاہ کے پاس آئی. بادشاہ نے بڑا پراؤڈ فیل کیا کہ ہے میرے پاس میری عوام آئی ہے, گزارش لے کے آئی ہوگی. تو اس نے عوام سے پوچھا کہ ہاں کتنا ریلیف چاہیے. اس نے کہا ریلیف نہیں چاہیے, صرف یہ جو جوتیاں مارتے ہیں نا یہ بندوں کی تعداد کم ہے, اس کی تعداد بڑھا دی جائے سر. سر یہ مسئلہ کیا اس وقت 2024 میں آپ دیکھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ ہے کہ بل بھی آ رہے ہیں, گیس کے بل بھی آ رہے ہیں, بجلی کے بل بھی آ رہے ہیں, ہم رو بھی رہے ہیں, ہم فریاد بھی کر رہے ہیں, بجلی چلی بھی جاتی ہے, ہم پھر بھی زندہ ہیں. سر یہ کس طرح؟ آپ ابھی یہ دیکھ لیں کہ اب ان دنوں سردیاں ہیں تو گیس نہیں آتی, لیکن جب بل آ رہے ہیں جو ان بلوں کو دیکھیں, میں آپ کی بات میں نے اتنے لوگوں کو روتے تڑپتے دیکھے اس حوالے سے. اتنے ان کے وسائل نہیں ہیں, ان کی آمدن نہیں ہے جتنے بھاری بل ان کو آ رہے ہیں. تو یہ ظلم نہیں ہے سر؟ ظلم ہے. تو پھر آپ کہیں جی آئی ایم ایف سے قرضہ آ رہا ہے تو بہت بہت مبارک ہو, اور آپ اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہ قرضہ ہم نے لیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بس یہ ڈو بننے کا مقام ہے. سر جب بل آتا ہے نا, میں اپنی بات کر لیتا ہوں ناظرین, جب مجھے بل آتا ہے تو مجھے یہی لطیفہ یاد آتا ہے کہ یار میں نے بل بھی دیا ہے, مجھے اس طرح کوئی 5 جوتیاں مارنے کے لیے کوئی بندہ بھی دے تاکہ اس کو میں پے کر سکوں. تو خرم پاشا بھائی آخری کویشچن آپ سے یہ کروں گا کہ یہ جو پریس کلب کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ جو نیشنل وومن جرنلسٹ فورم ہے, شاید کہ پریس کلب لاہور کو ہی خیال آیا ہے, اس بارے میں کچھ میرے ناظرین کو بتائیں گے کہ اس کا کریڈٹ آپ کس کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ پریس کلب کی سیاست میں اگر آپ اس فورم کی بات کرتے ہیں, یہ چونکہ خواتین کے حوالے سے ہیں, تو خواتین کا بڑا ایک مؤثر کردار رہا ہے. اب اس وقت بھی جو ہماری الیکٹڈ باڈی ہے, فرزانہ چودھری اس میں نہیں, میں الیکٹڈ باڈی کی بات کر رہا ہوں, اس کی جو گورننگ باڈی ہے اس میں ہماری 2 خواتین جرنلسٹ بھی اس میں آئی ہیں. تو ابھی آپ فرزانہ چوئی صاحب کا ذکر کر رہے تھے, تو وہ ایک بڑی سیزن جرنلسٹ ہیں اور پرانی ہیں, اور خود بھی وہ سیاست میں کافی ایکٹیو رہی ہیں, پریس کلب کی عہدیدار بھی منتخب ہو چکی ہیں. تو یہ اچھی ایک
काविश है, इसको चलना चाहिए आगे। और दूसरा जो प्रेस क्लब के हवाले से मैं वो अरशद अंसारी साहब ने सर जो काम मैं किया उसी तरफ आ रहा लाहौर था। क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के हवाले जी से मैं जो उसी काम- तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि चूँकि मेरा खुद तल्लुक एक जर्नलिस्ट ग्रुप से है, लेकिन इस वक्त मैं किसी ग्रुप की बात नहीं करूँगा, एक जनरली बात करूँगा। और ये चीज़ थी कि अरशद साहब से भी या साथियों से जब भी बात हुई थी कि अगर आप प्रैक्टिकली काम करेंगे सहाफ़ियों के लिए तो फिर ही मज़ा है। अगर खाली तकरीरें करनी, नारे लगवा देने, वो हल नहीं है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी जो आमदा इतलात हैं कि प्रेस क्लब में काफ़ी ज़ोर शोर से उन मसाइल को हल करने की तरफ काम का आगाज़ हो चुका है जो चंद सालों से सहाफ़ी फेस कर रहे थे। लाहौर क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो ये बड़ा अच्छा एक कदम है, बड़ा अच्छा एक स्टेप जो अरशद अंसारी साहब ने उठाया है। क्योंकि जब तक हमारी कम्युनिटी में आपस में इत्तेहाद नहीं होगा, हम लोग अपनी इज़्ज़त नहीं करा सकेंगे। जब हम आपस में तकसीम रहेंगे, ग्रुपों में बटे रहेंगे, तो हमारी वो वर्थ भी नहीं होगी जो होनी चाहिए। तो अरशद साहब ने एक अच्छा स्टेप उठाया है और उस स्टेप पे तमाम लाहौर के जितने प्रोफेशनल क्राइम रिपोर्टर्स हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से रिलेटेड हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड हैं, उन्होंने इस बात पे आमीन कहा है और वो बड़े ज़ोर शोर से इस पे काम जारी है कि एक ही यूनियन होनी चाहिए क्राइम रिपोर्टर्स की, जो इनको ग्रुपों में तकसीम नहीं होना चाहिए। ताकि क्योंकि क्राइम रिपोर्टर्स का बड़ा अहम किरदार है हर हवाले से जर्नलिज्म में। अगर किसी जर्नलिस्ट के साथ ज़्यादती कोई हो जाती है, उसकी आवाज़ बुलंद करनी है, महकमा पुलिस के मदद लेनी है, तो उसमें क्राइम रिपोर्टर ही अपना मौसर किरदार अदा कर सकता है। तो जब क्राइम रिपोर्टर हजरात ग्रुपों में तकसीम होंगे तो उनका मकामी इंतज़ामिया हो या पुलिस अफसरान हो, उनका उन पर वो दबाव नहीं हो सकता जो ये इकट्ठे होकर कर सकते हैं। सर आखिर में मेरे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहिए क्योंकि टाइम शॉर्ट है काफ़ी, तो जो यंग स्टूडेंट्स जो मास कम्युनिकेशन करके आ रहे हैं सर, तो उन हवाले से कुछ देखें। जब मास कम्युनिकेशन करके बच्चे आते हैं, बहुत सारे लाइफ में हमारे पास भी आए हैं, आज भी आते हैं हमसे, जो हो सके हम उन्हें गाइड करते हैं। एक जर्नलिज़्म की जो थ्योरी वो पढ़ के आते हैं उसमें प्रैक्टिकली में बड़ा फ़र्क है। उन्हें उन चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए। और खुदारा मेरे हर नए आने वाले से मैं किसी को डिस्करेज नहीं करता इस मामले में, इनकरेज करना चाहिए। जो टैलेंट है उसको आगे लाना चाहिए। बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत टैलेंटेड नए लड़के लड़कियां इस फील्ड में आ रहे हैं, पर बदकिस्मती फिर यही है कि उनको आगे जाने से रोका जाता है। और जो नए कई ऐसे लोग भी आ गए हैं जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है, हमारी जर्नलिज़्म की बदकिस्मती है कि जो अपने आप को सहाफ़ी कहलाते हैं लेकिन वो सहाफ़ी कहलवाने के काबिल नहीं है। ये एक बड़ी हकीकत है और ये बात मेरी बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगेगी, लेकिन ये एक जर्नलिज़्म पे एक दाग बन चुके हैं। उस वजह से एक जर्नलिस्ट की जो एक इज़्ज़त है, एक तौक़ीर है, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ गई है। हम प्रोफेशनल लोगों को भी बाज़ औक़ात उन नॉन प्रोफेशनल लोगों की वजह से कई जगह सुबकी कम सामना करना पड़ता है। और ये इस चीज़ की जो है हौसला शिकनी होनी चाहिए। इसमें लाहौर प्रेस क्लब को या हमारी जो PUJ है, अदर UUGs बनी हुई हैं, इन सब लोगों को इस चीज़ की हौसला शिकनी करनी चाहिए। प्रोफेशनल लोगों को आगे लाना चाहिए, उनकी सपोर्ट भी करनी चाहिए, उनका साथ भी देना चाहिए। लेकिन जो नॉन प्रोफेशनलिज़म आ चुकी है, ये माफिया है पूरा, कि जो जर्नलिज़्म के नाम पे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, लोगों की इज़्ज़तों को उछाल रहे हैं और लोगों को बदनाम कर रहे हैं सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद के लिए। ऐसे अनासर की, मैं तो उनको सहाफ़ी भी नहीं कहता, ये अनासर हैं, वो सहाफ़ी नहीं है, लेकिन सहाफ़ी अपने ऊपर वो लबादा उड़ा हुआ उन्होंने, और ये लोगों के आगे वो दिखाते हैं जी हम सहाफ़ी, वो सहाफ़ी नहीं है। ये एक अनासर है, ये एक मखसूस माफिया है जो अपनी ज़ाती मुफादात के लिए इस फील्ड में रहते हुए प्रोफेशनल जर्नलिज़्म को गंदा कर रहे हैं, और इस वजह से हमारी इज़्ज़त में भी बहुत कमी आ चुकी है। शुक्रिया सर। आखिर में नाजरीन मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सलीम पातशाह साहब अहले सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम, जिनकी ज़िंदगी का मकसद सच सच सच। उनके बेटे खुर्रम पातशाह साहब, इनकी ज़िंदगी का भी वही मकसद, सच सच और सिर्फ सच। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर
कितने लोग होंगे जो खुरम पाशा की तरह ज़िंदगी गुजारते होंगे। नाज़रीन, अभी मैं बैठा था तो मैंने इनकी ज़िंदगी के बारे में जब इनसे पूछा तो शायद ये 2 घंटे भी नहीं सोते। इनकी लाइफ के बारे में किसने सोचना है। इस क्राइम को इन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी, किसने सोचना है। 75 सालों से एक ही हलवा हमें खिलाया जा रहा है कि अवाम के लिए काम कर रहे हैं। इस गवर्नमेंट के आने जाने में कभी इस गवर्नमेंट ने इन एम्प्लॉइज़ के बारे में सोचा हो जो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, वो सर्वेंट्स जो चौकीदार है, वो सर्वेंट जो सारी सारी रात सिविल अस्पताल के अंदर दर्जा चहारम के लोग खड़े रहते हैं। नहीं सोचा उनकी तनख्वाहें 15,000 20,000 होंगी, वो ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। रोटी कपड़ा मकान के नारे लगे, वोट को इज्जत दो के नारे भी लगे, रियासत मदीना के नारे भी लगे। आप लोग अपने गिरेबानों में झांक के देखें कि कभी जो आदमी अपने पास पैसे रखता है, जिसकी तनख्वाह 60,000 है, कभी वो सिविल अस्पताल में गया होगा? नहीं गया होगा। उसका बच्चा बीमार होता होगा, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता होगा। हम बात कर देते हैं सोशल मीडिया के अंदर कि फलां पार्टी के बंदे बाहर जा रहे हैं, तो कम से कम हमें भी तो ये सोचना चाहिए ना कि हम सिविल अस्पताल अपने बच्चे को क्यों नहीं लेके जाते। कि सिविल अस्पताल उन्हीं गरीब लोगों के लिए बना है जो गांव में काम करते हैं, उनके लिए बना है। किसने सोचना है? जो गवर्नमेंट आती है वो सोचती क्या है कि IMF से कर्जा कैसे लेना है, अमीरों को किस तरह छूट देनी है और गरीबों पे किस तरह लगना है। जो लोग ये काम कर रहे हैं, उनके घरों में जाके देखें यार, 5-5, 6-6 हजार स्कूल की फीसिस हैं, तनख्वाह कितनी है? 20,000। जो अहले सहाफत से ताल्लुक लोग रखते हैं, जिनमें कॉलम लिखने वाले लोग हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है? जो सहाफत के साथ मुंसलिक है, अखबारें लिखते लिखते उनके हाथ थक जाते हैं, मगर सोचता कोई नहीं। मगर मैं फिर भी उन लोगों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने सोचा। जैसे कि फीमेल जर्नलिस्ट के बारे में अगर सोचा तो फरजाना चौधरी ने सोचा कि इनके हकूक की भी बात होनी चाहिए। सोचा नाजरीन, सोचा उस अरशद अंसारी ने सोचा कि हमें इकट्ठे रह के काम करना चाहिए। अगर इन्हीं लोगों ने सोचना है तो निजाम भी इनके हाथ में देना। जो गरीब लोगों की बात करते हैं, अपनी लाइफ को खत्म कर देते हैं, या वो पुलिस वालों के हाथों से मारे जाते हैं या कोई क्रिमिनल उन्हें मार देता है, देना इनके हाथों में डोर। जो ये जानते हैं कि गरीब आदमी की जिंदगी कैसे गुजारनी है, उसको तहफ्फुज कैसे देना है, उन सरकारी स्कूलों में बच्चों को तालीम कैसे देनी है, नहीं सोचेंगे नाज़रीन, कभी नहीं सोचेंगे। मैं सलाम पेश करता हूं सलीम पाशा साहब को, जो शायद अब हम में नहीं है, मगर उनका नाम हमारे दिलों में बसता है। हम बात करेंगे खुरम पाशा की, जो 25 साल से अपनी ज़िंदगी को जिस तरह गुजार रहे हैं कि सिर्फ 2 घंटे नाज़रीन ये सोते हैं। इनका फ़ोन उठा के देख लें, कोई थ्रेट्स आ रहे हैं, इन हालात में ज़िंदगी गुजारते हैं। और मेरी आपसे एक इल्तजा भी है, इनकी वालदा बहुत बीमार है, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। और मेरे इस भाई के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह इसको भी अपने बच्चों के सर पे हमेशा सलामत रखे। आमीन। तो नाज़रीन, ऐसी शख्सियात के बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है। मेरे रूह में जो उतर सकें वो मोहब्बतें मुझे चाहिए, जो शराब हों नाज़ाब हों वो रफ़ाक़तें मुझे चाहिए। उन्हीं सातों की तलाश है जो कलंडरों से उतर गईं, जो समय के साथ गुज़र गईं, वही फुर्सतें मुझे चाहिए।
कहीं मिल सकें तो समेट ला मेरे रोज़ो शब की कहानियाँ जो गुबारे वक्त में छुप गईं। वो हकायतें मुझे चाहिए जो मेरी शबों के चराग थे, जो मेरी उम्मीद के बाग थे। वही लोग हैं मेरी आरज़ू, वही सूरतें मुझे चाहिए। तेरी कुर्बतें नहीं चाहिए मेरे शायरी के मजाज को, मुझे फासलों से दवाम दे। तेरी फुरकतें मुझे चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये दुआएं हैं मेरे साहिबां, कड़ी धूप में कहीं मिल सकें तो यही छतें मुझे चाहिए। मेरे रूह में जो उतर सके वो मोहब्बतें मुझे चाहिए। जो शराब हो ना अज़ाब हो वो रफ़ाकतें मुझे चाहिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफिज।